الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورہ صافات کا مطالعہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، بتوں کو انہوں نے پاش کیا، قوم نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی، پھر اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی، اللہ نے ایک بیٹا ان کو عطا کیا. آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں. سورہ صافات آیت نمبر 101 سے ارشاد ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی طرف. تقریباً ابراہیم علیہ السلام 87 برس کے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب 100 برس کے ہوں گے تو ان کے ذبح کیے جانے کا واقعہ پیش آئے گا. ارشاد ہوا فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ ذبح کرنے کو تیار نہیں، بلکہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی تربیت کس انداز سے ہوئی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا وہ کر ڈالیے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ جلد مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. 100 برس کے بوڑھے ابراہیم اور لگ بھگ 13 برس کے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کا مطالبہ اس بیٹے کو ذبح کر دو. بڑھاپے کا واحد سہارا، بظاہر اکلوتا بیٹا، ابھی نوجوانی کی عمر میں بھاگ دوڑ کے قابل ہوا کہ بڑھاپے میں سہارا بن سکے، اور اللہ کا مطالبہ ذبح کر دو. باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار. ارشاد ہوا فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب دونوں نے جھک جانے کی روش اختیار کی. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. فلما اسلما، پس جب دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ کہیں چہرہ سامنے آئے تو بیٹے کی محبت جاگ نہ اٹھے اور اللہ کے حکم پر عمل میں رکاوٹ نہ آ جائے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں پکارا اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، یقیناً تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان اور عمدہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. پیغمبر کا خواب وحی پر مشتمل ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم. اب کسی کا خواب حجت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی. اللہ اکبر. امتحان لینے والے اللہ نے فرمایا کہ آزمائش اور امتحان بہت بڑا تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کا فدیہ قرار دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کا ذکر بعد والوں میں بھی جاری کر دیا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. یہ واقعہ تاریخ انسانی کے عظیم اور اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ. اللہ کا حکم باپ کو کہ بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانات سے بری ہوئی ہے،
سورہ البقرہ آیت نمبر 124 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور امتحانات کی انتہا، بوڑھے باپ سے مطالبہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ایک لمحے بھی رکے نہیں اور چھری پھیرنے کو تیار، اپنی دانش میں چھری پھیر دی۔ روایات میں ہے کہ جنت سے ایک مینڈا آیا اور اس پر چھری پھری، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی اس عمل کو جاری کر دیا۔ آج ہمارے ہاں وہ بہت سے لوگ ہیں جو ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ویلیوز کی بات کرتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی ایتھیکل ویلیو بیس اسٹرکچر ایسا ہوگا، کوئی اخلاقی تعلیمات ایسی ہوں گی جہاں یہ مانا جائے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کوئی عقل میں آنے والی بات؟ مگر کیا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم عقل سے بالاتر، اللہ کا حکم ہمارے معیارات سے بالاتر۔ اللہ بتائے گا کیا چیز عقل کے مطابق ہے، اللہ بتائے گا کیا چیز اخلاق کے مطابق ہے۔ اللہ کا حکم اصل شے ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ قربانی ہم بھی پیش کرتے ہیں، مگر کیا یہ جذبات ہمارے اندر ہوتے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 162، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ غور کیجئے، کیا آج ہماری قربانیوں میں یہ جذبہ ہے کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ بڑھاپے کا اکلوتا واحد سہارا اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کو تیار۔ ہم غور کریں کہ کیا اپنی جان و مال، وقت، اوقات، صلاحیت، اس سب کو اللہ کے لیے کھپانے اور لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہی اس قربانی کا اصل حاصل ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، وہ بھی نیک لوگوں میں سے نبی تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی اولادوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت جاری رہی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ ہزاروں انبیاء آئے۔ ارشاد ہوا ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر واضح ظلم کرنے والے بھی، نیک بھی اور بد بھی ہیں۔ اب پھر رسولوں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے ذکر کو بعد والوں میں جاری فرما دیا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ یہ ان کے بڑے بت کا نام تھا۔ وتذرون احسن الخالقین، اور اللہ جو بہترین پیدا فرمانے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ جو کہ اللہ ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، بس ان لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ لوگ ضرور حاضر کیے جائیں گے مراد عذاب میں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے، مراد وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں جاری رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام الیاسین یعنی الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
इन्नहु मिन इबादिना अल-मुअमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, और बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे। इद नज्जयनाहु अहलहु अजमईन, याद करो जब हमने उन्हें और उनके घर वालों सब को निजात अता फरमाई। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने और लोगों को हलाक कर दिया। व इन्नकुम लतुम्मरून अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैल, और बेशक ए मुशरिकीन मक्का, तुम सुबह होते और रात के औकात में उनकी बस्तियों से गुजरते हो। अफला ताक़िलून, बस क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। नाज़रीन किराम, और रसूलों के वाक़यात इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, मगर एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Why adopt a Muslim character? I'm your host, Yusuf Estes. Why follow the prophetic way? We're going to be talking about some of the most important things about Islam today. Why worship none but Allah? Is Islam essential to uproot existing evils from the world? What it's all about, why we're here, and so much more. To get answers to your queries, watch Tell Us About Islam आज शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। कौन आया तौहीद का पैगाम लेकर? जब अंधेरों का गलबा था, बदकारियों का कब्जा था। कौन बना मजलूमों की आवाज? किसने किए जिंदगियां रोशन, रास्ते आसान। किसके आने से हुई रहमतों की बारिश? किसने किए इंसानियत पर एहसान? रोशनी कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम सूरत अस्साफ़ात का मुताला कर रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बयान मुकम्मल हुआ। अब आइए मुताला आगे बढ़ाएं। सूरह साफ़ात आयत नंबर 139 139 से इरशाद हुआ, व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे। इद अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, जबकि वो भागकर भरी हुई कश्ती में आ गए। फसाहमा फकान मिनल मुदहदीन, तो उन लोगों ने कुरार डाला तो वो हो गए उन लोगों में से जिन पर इल्जाम लगाया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अदाब आया चाहता था, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम
کچھ جلدی آ گئے اپنی قوم سے۔ پیغمبروں کے لیے جب اللہ کا واضح حکم آتا ہے پھر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ یہ جلدی آ گئے غیرت دینی کی وجہ سے کہ اب یہ نافرمان قوم ہٹ دھرمی پر اڑی ہوئی ہے تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، یہ کہہ کر وہ نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ڈولنے لگی۔ اس وقت طریقہ تھا کہ لگتا ہے کہ غلام بھاگ کر آ گیا ہے تو اس وجہ سے کشتی ڈولتی ہے، تو لوگ قرع ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اس کو کشتی سے نکال کر پانی میں سمندر میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے نام قرع نکلا اور ان پر الزام لگا کہ یہ کہیں سے بھاگ کر آ گئے ہیں اور ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا۔ ارشاد ہوا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ کیسے؟ فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ مچھلی نے پورا نگل دیا مگر مچھلی کو انہیں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کھا جائے ان کو۔ اللہ کی شان۔ کیا تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں پکار رہے اللہ کو۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے، مگر اللہ نے فضل فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار پودا، ایک ایسا پودا جس میں بیلیں تھیں تاکہ ان کے لیے کھانے کا اور سائے کا اہتمام ہو اور اس میں وہ آرام بھی کر لیں اس کے سائے میں اور کھا بھی لیں اس سے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا، پس وہ لوگ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، پس ہم نے انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ عطا کیا۔ اور انہی یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ یونس میں آیا تھا۔ اس قوم نے جب عذاب کے بادل دیکھ لیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ واپس پھر اسی قوم کی طرف یا کسی اور طرف گئے، واللہ اعلم۔ اب مشرکین مکہ کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اے نبی سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے ہوں؟ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی ان لوگوں نے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث یعنی عورت پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ گواہ تھے اس بات کے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنی بہتان ترازی جھوٹ کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد اختیار کر لی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی وہ کتاب لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس ان جھوٹی باتوں کے لیے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، جنات میں سے جو فیمیل ہیں، مادہ ہیں، ان کو فرشتوں کی مائیں قرار دے کر اللہ سے رشتہ قائم کر دیا۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات نے یہ بات جان لی کہ بے شک وہ گرفتار کیے جائیں گے مراد اللہ کے عذاب میں۔ سبحان اللہ عما یصفون، بس اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچائے جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ فإنکم وما تعبدون، پس تم اور جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم،
سوائے وہ کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، جس نے خود اپنے لیے فیصلہ کر لیا گمراہی کا، جہنم کے انگاروں کا، وہی ہے جو اس طرح کی جھوٹے لوگوں کی باتوں کو مانے گا۔ باقی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور ہدایت کی طلب و تڑپ ہو، وہ سچی راہ پر آ جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اب فرشتوں کا بیان، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو۔ فرشتوں کے درجات بھی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ انہی الفاظ سے سورت کا آغاز ہوا تھا، فَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صفے باندھے کھڑے رہنے والے فرشتوں کی قسم۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ یہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کا کوئی ذکر، کوئی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے۔ مشرکین یہ کہہ رہے، مگر ان کے پاس جب اللہ کا کلام آیا قرآن کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آئے، انہوں نے انکار کیا۔ ارشاد ہوا، فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی حق کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، مراد ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں پر یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا۔ رسولوں کے بارے میں کیا وعدہ فرمایا، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔ کفار اور مخالفین کے مقابلے میں اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں رسولوں کی مدد فرما کر ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تسلی بھی فرما رہا ہے اور کافروں اور مخالفوں کو وارننگ بھی دے رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے۔ ارشاد ہوا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے ایک وقت مقررہ تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، بس ان قریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ایک مدت تک کے لیے ان سے اعراض کیجئے، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کے بعد، اس میں مشرکین کا رد ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو وہ موقع تھا کہ مشرکین کے سردار ابو طالب کے پاس تھے، اللہ کے رسول نے دعوت توحید پیش کی اور ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا، دعوت دی، تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک معبود کو مانا جائے۔ اس کا ذکر سورت کی ابتدائی آیات میں آئے گا۔ آئیے آغاز کریں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ ایک حرف حروف مقطعات میں سے جس کے اصل معنی اللہ کے علم ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی امتیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں۔ فنادوا ولا حین مناس، پس وہ فریاد کرنے لگے مگر چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا، بچ نہیں سکے نافرمان اللہ کی پکڑ سے۔ وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے خبردار کرنے والے رسول آئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کچھ اللہ کے رسول کو کہا گیا
حق کی راہ میں ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو کون سی بڑی بات؟ اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، کیا اس سے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ توحید کی دعوت یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی مشرکین سے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے کئی سردار یہ کہہ کر چل پڑے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، جھوٹے معبودوں پر اڑے ہیں اور اللہ معبود واحد کی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ تو کہ مطلب کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے پچھلی ملت میں طریقوں میں ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ صاف انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کا انکار کیا اور توحید پر نہیں آئے، اپنے جھوٹے معبودوں پر اڑے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔